عظمت والی چیزوں کی کھائی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ انسان جب کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ بہت عظیم ہوتی ہے. رحمان اگر کسی چیز کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کے ساتھ کچھ ارشاد فرمائے، اس چیز کی عظمت کون جانے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ان آیات کریمہ میں اللہ فرماتا والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بار بار بھیجی جاتی ہے. صرف قسم کے ساتھ بات آئی، عظمت معلوم ہوئی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. جیسے واللہ، اہل عرب کو آپ سنتے ہوں گے، جو لوگ عرب جاتے ہیں وہاں پہ تو حال یہ ہے نا کہ بات قسم کی ہو یا نہ ہو، واللہ، ہر بات میں واللہ. یہ جب واو لگتا ہے تو یہ واو قسم کے لیے. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم دیکھیے، واو اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے. رب کعبہ بھی اللہ. تو اگر کسی نے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ دیا کچھ تو اسے ماننا پڑے گا. کہہ دیا رب کعبہ کی قسم، یہ غلط ہے تو ماننا پڑے گا. یا پھر نہیں مان رہے تو ثبوت لاؤ. ثبوت بھی نہیں ہے اور نہیں مانا جا رہا ہے تو یہ ایسا کرنے والے لوگ گنہگار کہلاتے ہیں. کیوں؟ بہت عظیم چیز کی قسم ہے. میں مثال سے دے رہا ہوں، واہ، واہ کے ساتھ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ واللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا والمرسلات، کیا مطلب؟ قسم ان کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں. بتایا نا مفسرین نے احتمالات کہی جائیں کہ اسی میں سے کیا ہوا. اللہ تعالی ہوا کی قسم لے رہا ہے. قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی ہیں. تو جب قرآن میں قسم کھائی گئی تو پتا چلا کہ ہوا عظمت والی چیز، معمولی چیز نہیں. ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی ہیں. معمولی مت سمجھنا میرے دوستو، حالانکہ دیکھو چیز ہوا کیا ہے، دکھائی نہیں دے رہی. تو بڑے بڑے فین لگے ہیں کسی لیے تاکہ ہوا ملے آپ کو. اتنی تیز مجھے مل رہی تھی تو میں نے کہا کہ نہیں ذرا اس کا رخ پھیر دو، حالانکہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. آپ کی طرف بھی لگے دکھائی، اگر یہ سب بند ہو جائے تب بھی ہوا ہے. اتنی عظیم چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو کوئی نہ ہو. بے شک ہم سب کی زندگی، حیات، جیون اسی پر منحصر ہے. ہوا نہ ہو سب ختم. تو عظمت والی چیز اللہ فرما رہا ہے، یہ ایسی جس کے وجود سے تمہارا وجود ہے، اس کی قسم. یہ بار بار بھیجی جانے والی ہواؤں کی قسم. اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی چیز اگر عظیم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دکھائی بھی دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم لوگ یہاں سے بیٹھ کے پکار رہے ہو، دکھائی دے رہے ہیں غریب نواز، دکھائی دے رہے ہیں غوث اعظم، دکھائی دے رہے ہیں بندہ نواز، دکھائی دے رہے ہیں مخدوم اشرف. ارے عظمت اولیاء سمجھو. یہ ہوا کو دیکھ لو، رب قدیر نے جس کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس کی جا رہی ہے. کون محسوس کرتا ہے؟ جس کے جسم میں روح ہو وہ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر حضور محدث اعظم ہند، جشن اولیاء کرام کانفرنس. اتنی عظیم چیز کہ اس پر ہماری زندگی ڈیپینڈ، ہمیں دکھائی نہ دے، یہ ہوا کا فیضان ہے. تو میرے دوستوں، کسی چیز کی عظمت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں دکھائی دے. ہوا موجود، اس کا فیض موجود ہے، تمہیں دکھائی تو نہیں دے رہا، تم محسوس کر رہے ہو. محسوس کون کرے گا؟ جس کے جسم میں روح ہو، جس کے جسم میں جان ہو. تو جس طرح ہوا کے فیض کو وہ محسوس کرے گا جس کے پاس جان ہو، اسی طرح اولیاء کرام کے فیض کو وہ محسوس کرتا ہے جس کے پاس ایمان.
اس لیے ہم پکارتے ہیں سرکار غوث اعظم کو، یقین ہے کہ ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وہ سنیں گے ہمارے، ان کو روحانی تصرفات یا اولیاء کرام کی عظمت ہے، جو لوگ ان کو بھٹکا رہے ہیں نا، بہکا رہے ہیں کہ نہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، سنتے نہیں۔ آؤ قرآن میں دیکھو، قرآن کہہ رہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ارے حضور سے اللہ نے کہا، نبی سے کہا، اے نبی آپ ان مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے، یہ سنیں گے نہیں آپ کی بات۔ موتا مطلب مردے جو مر گئے انہیں موتا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو قرآن میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن کا انکار کون کرے گا؟ انکار کرنے والے کا ایمان ہی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو فَإِنَّكَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى موجود ہے قرآن کریم میں، کہ مردوں کو سنا ہی نہیں دیتا۔ نبی جب نہیں سنا پا رہے تم کیا سنا پاؤ؟ مت مانگو غریب نواز سے، مت مانگو شیخ عبد القادر جیلانی سے، مت مانگو مرزا نواز سے، مت مانگو حضرت امین اللہ قادری سے، مت جاؤ ان کے پاس، کوئی سننے والا نہیں۔ قرآن کہہ رہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، قرآن کریم میں آگے بھی ہے، اور بہرے لوگ پکارنا نہیں سنتے۔ یہ مردوں کی بات ہوتے ہوتے بہرے کی بات ہے، اس کا مطلب کچھ چھپا رہے ہو تم لوگ۔ بالکل اسی طرح سننے کے موڈ میں ہے نا آپ لوگ؟ دیکھو یہاں کیا عقیدے کی بھی اصلاح ہو، تاکہ ہم میں سے کوئی اگر کچھ ڈگمگا رہا ہے تو ڈگمگانے سے بچ جائے، صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ کئی لوگ آئیں گے تمہیں بہکانے کے لیے، مگر تم کو جو بندہ نواز نے عقیدہ دے دیا ہے ان کا کرم رہے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ عقیدہ تم سے نہیں چھین سکتی۔ دوستو کیا کہا کہ نہیں یہ سننے والے نہیں، پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی جا رہی، صرف تمہیں ایک ٹکڑا سنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ بھی آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو قرآن میں جب بھی آیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو کیوں بلاتے ہو بار بار کہ 5 وقت پڑھو، ضروری ہے، فرض ہے نماز؟ اتنا ہی پڑھو گے تو یہی سمجھو گے، تھوڑا اسی کے آگے پڑھو۔ اللہ فرما رہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ بے شک ڈفرینٹ ہو گیا کہ نہیں؟ معنی بدل گیا کہ نہیں؟ اسی لیے میرے دوستو جب اس طرح کی ٹولیاں، جب اس طرح کے گروپ محدث اعظم کے زمانے میں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آتے تھے تو محدث اعظم نے یہی فرمایا تھا اہل باطل کو بولتے دیکھا، اہل باطل کو بولتے دیکھا، کلمہ حق مگر معانی جھوٹ۔ بول تو رہے کلمہ حق، پڑھ رہے قرآن کی آیت، لیکن ٹرانسلیشن غلط بتا رہے، مفہوم غلط سمجھا رہے۔ بچوں کے ایسے لوگوں سے آؤ، اسی لیے تو کہا بزرگوں نے قرآن اگر سمجھنا ہے تو عاشق رسول سے سمجھا، جس کے دل میں عشق رسول ہو، جو اپنے کو رسول جیسا نہ کرے، جو رسول کے اختیارات کو مانے، جو رسول کے علم غیب کو مانے، اس سے قرآن سنوا، وہ تمہیں راہ مستقیم کو پلے سے لے کر صحیح راستہ دکھائے گا۔ تو میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اولیاء کرام بھی نہیں سنتے، جو مر گیا وہ نہیں سنے گا، قرآن کہہ رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا آپ نہیں سنا سکتے ان کو۔ میرے دوستو یہی مراد یہاں موتا سے مردے لوگ نہیں ہیں، یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کا دل مردہ ہے۔ وہ کفار و مشرکین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرماتے ہیں، وحدانیت کا درس دے، اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آؤ جہنم سے جنت کی طرف آ جاؤ، مگر یہ کفار و مشرکین میں سے بہت ایسے تھے جو ماننے کو تیار ہیں۔ رسول رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، رسول کو افسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب کو افسوس میں کیا محبوب، آپ فکر نہ کیجیے، مردہ بھی لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرے لوگ آپ کے پکارنے کو آگے بہرے کرتے ہیں، یہ بہرے ان کو کہا گیا ہے جن کی توفیق، جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ آپ کی ہدایت کی باتوں کو نہیں سنیں گے، یہ مردہ دل ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو قبر میں لے گئے،
قرآن کی آیت میں آگے کہا کہ اور بہرے لوگوں کو پکارنا آپ کا نہیں سنائی دے گا اذا ولوا مدبرین، جب یہ منہ موڑ کے چلے جائیں۔ آگے جتنا قرآن میں پڑھتے آگے دیکھیں، اگر قبر والا مردہ مراد ہے، قبر میں کون سا مردہ ایسا جو منہ موڑ کے جاتا ہے؟ وہاں سے کون منہ موڑ کے کہاں جائے گا؟ اسی لیے قرآن کریم پڑھ کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سمجھنا ہو قرآن کریم تو عاشقوں سے سمجھو۔ وہ عقیدہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جس عقیدے کو لے کے معین الدین چشتی بھارت آئے، سنجر کو چھوڑ کے، سمنان کی سلطنت کو چھوڑ کے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بچھوچا کے جنگلوں میں آئے، جس عقیدے کو لے کے وہ عقیدہ درست ہوگا یا وہ جو 100 سال پہلے ایک جماعت نے کہا ہے، جو انگریزوں کی پیدا کی ہوئی جماعت ہو، وہ تمہیں جو عقیدہ سنائے گی وہ صحیح ہوگا، یا وہ عاشقان رسول، وہ مبلغین اسلام جنہوں نے 700-800 سال پہلے آ کر بھارت میں اپنے کردار، اپنے ارشادات اور اپنی سیرت کو پیش کر کے نہ جانے کتنے کافروں کو مسلمان بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج رسول انہی مسلمان اجداد کی اولاد کو بہکایا ہے، اور یہ آنے والے یہ کہیں کہ تمہارے اجداد گمراہ ہیں۔ کبھی ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑنا لگے دوستو، پیارو سمجھنے کی کوشش کرو، دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارے لیے ساری اتنی چیزیں ہیں، یہ کوٹیاں، یہ سونے، یہ زیور، یہ چاندیاں، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ اولاد، یہ مال، یہ بیٹری، سب چھوٹ کے جائے گی۔ قبر میں تمہارا ہاتھ خالی جائے گا، خالی۔ گھر والے بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھول جائیں گے کہ ڈبے میں وہ بھی، ساتھ تمہارے صرف ایمان جائے گا۔ سب سے پہلے تمہارا سامنا تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوشا، ان کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ وہ عقیدہ رکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، وہ بھی خوش نظر آئے، تم بھی خوش نظر آئے، دیدار کے ساتھ ہی تمہاری نجات ہو جائے۔ اور ایسا اچھا عقیدہ رکھنے والا پھر دوستو اپنے وصال، اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ اور دیکھتے اس عاشق کو جو احمد آباد کی دھرتی پر، جسے دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے، لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کل جان جانی ہے تو یا رب آج ہی لے لے، سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان حضور خواجہ غریب نواز۔ اولیاء کرام جب تک روئے زمین پر اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہتے ہیں، بڑے روحانی پابند ان کے رہتے ہیں۔ انہوں نے سنا سرکار غریب نواز مشرکین آگ کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کیوں اس کی عبادت کرو گے؟ یہ جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں جلائے نا۔ اچھا اگر یہی بات ہے، اپنی جوتی کو اٹھا کے آگ میں ڈالا کہ یار تیرے اندر ہمت ہے، تو معین الدین چشتی نہیں، اس کی جوتی اتارا۔ اس طرح تبلیغ کی سرکار غریب نواز نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ اختیارات ہے ہم کسی میں، عام آدمی میں، ہم میں، آپ میں، یہ کرامتیں دکھانا ہے، یہ روحانی پاور ہے۔ اور بعد میں سال وہی روحانی پاور بڑھ جاتا ہے، درجات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، ہر آنے والی گھڑی ان کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور پھر اتنے دنیا بھر میں چاہنے والے نہ جانے کتنا ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے کہ اگر گنہگار آدمی ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں، اور نیکوکار ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی یہ عظمت ہے، اس لیے سرکار غریب نواز کو کہیں سے بھی پکارو گے وہ سنیں گے۔ اللہ نے وہ اختیار عطا کیا، اللہ نے وہ روحانی پاور عطا کیا۔ مان کے تو دیکھو، ہاں معین الدین چشتی اس وقت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کا پکارنے والا ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے، جب وہ اسلام کے اصول و قوانین کو اپنائے ہوئے ہوں، نمازوں کو ادا کرنے والا، غریبوں کا خیال کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، ایسا چاہنے والا چشتی جب معین الدین چشتی کو پکارے گا تو اسے وہ فیضیاب کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھ لو نا، ایسا چاہنے والا جب پکارتا ہے تو پکارتے وقت دیکھ کیا رہا ہے؟
کہ جب مخدوم اشرف کو محدث اعظم پکار رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جاں فدا منگتا کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا. سبحان اللہ. یہ روحانی بابا ہوتے ہیں جب اپنے کو سوار کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو جو چاہو گے وہ عطا کریں گے. وہ عطا کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں رب القدیر. ان اولیاء کرام کے پیغام سے ہم سب کو مالا مال. اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. حقوق اللہ حقوق العباد خدمت خلق کی طرف. آپ کے شہر میں محسن اعظم مشن کا قیام ہوا. ایک تنظیم جو پورے بھارت میں اس کی برانچ ہے. الحمدللہ کل 6 رجب ہے جہاں تو ابھی بالکل نئے سرے سے قیام ہوا. ہو سکتا ہے یہ ایکٹیویٹی کو کچھ دن بعد ادا کریں لیکن کل انشاءاللہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں محسن اعظم مشن کی برانچز ہیں سوشل ورک کے لیے ایجوکیشن کے میدان پہ ہمیں اپنے قوم و ملت کے لیے کام کرنا ہے. میڈیکل کے میدان پہ کام کرنا ہے. روزگار کے میدان پہ اور کام کر رہے ہیں. چل رہا ہے کام. اسی طرح ایک فکر اور دی گئی کہ ہم جو آستانوں پہ چادر چڑھاتے ہیں آپ سب سن لیجیے. ہم آستانوں پہ چادر پیش کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نا ایک کے بعد ایک کئی چادریں ہوتی ہیں. ہم سب کا یہ یقین ہے کہ بزرگوں کے در سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو وہ بھی برکت والی ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں. اس سے انکار نہیں کہ ان کے قرب میں کوئی کپڑا بھی چلا گیا انسان جائے کپڑا جاتا ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے. ایسا تم جاؤ کہ تم بھی برکت والے ہو جاؤ. تم لوٹو تو دوسروں کو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں. یہ سچ ہے کہ برکتیں ملتی ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا تم بزرگوں کے آستانے پہ چادر لے کے کپڑے کی چادر کی بات کر رہا. پھول وغیرہ تو حدیثوں میں سے بھی ثابت. پھول ہیں سر دھاریاں ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کپڑے کی چادر جو لوگ پیش کرتے ہیں 3 کی چادریں بھی دیتے ہیں. ایک چادر کا ہو اور وہ ایک چادر کیوں قبرستان ہے. عام مسلمین کی مزاریں. اب اس میں ایک مزار پہ چادر چڑھی ہوئی تو اس بزرگ کے لیے نہیں چڑھائی تھی. وہ تو جنت میں ہے. تمہاری چادر کے نیچے تھوڑی نہ ہے. یہ تمہارے لیے ہے چادر تاکہ تم پہچان جاؤ کہ یہ کوئی عام مسلمان نہیں اللہ کا ولی ہے. لائبریری میں الماری میں کتابیں لائن سے لگی ہوئی ہیں. آپ کٹ کر رہے ہیں کتاب نکال رہے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جس پہ غلاف چڑھا. اب آپ کوئی کتاب تلاش کر رہے ہو دکھ رہے ہو نہیں مل رہی اس کو آپ نہیں اتارو گے. غلاف والے کو کھولو گے نہیں کیونکہ اگر ضرورت بھی کھولنے کی تو آپ سوچو گے نہیں پہلے وضو کر لیں. کیونکہ یہ غلاف اس لیے چڑھایا گیا تاکہ دوسری کتابوں سے یہ کتاب الگ ہو جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. قرآن کریم ہے اس کا ادب و احترام چاہیے. اس لیے ایک اگلی کی مزار پہ چادر ایک ہی چادر سے کام ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ ولی کی مزار ہے لہذا ادب و احترام کے ساتھ. ہاں مسلمانوں کی مزار پر بھی ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے. ولیوں کی مزار پر اور ادب کے ساتھ. یہ چادر کس کے لیے ہوئی؟ آپ کے لیے ہوئی کہ ولی کے لیے ہوئی؟ آپ کے لیے. اس لیے محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم کو یہ تحریک چلائی گئی کہ منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ چادر نہ لے جائیں. نہیں, آپ ارادہ رکھتے ہو چادر یہ چادر نہ لے جاؤ بلکہ اسی پیسے سے کپڑا خرید کر غریبوں کے بدن پہ پہنچا دو اور غریب نواز کی روح طیبہ کو مثال ثواب کرو. جو منتیں مانتے میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ولی کی مزار پہ چادر چڑھا. خاص طور پہ ہماری بہنیں اس میں بہت آگے. یہ منت کیوں نہیں مانتی ہو کہ اگر میرا کام ہو گیا سرکار آپ کے صدقے آپ کے وسیلے سے تو میں اس خوشی میں 4 غریب جن کو ضرورت ہے کپڑوں کی ان کے گھر کپڑے پہنچا دوں گی تاکہ آپ رکھیں. میرا دعویٰ ہے دوستو یقین بھی ہے جب اس طرح کی منت مانو گی نا تو غریب نواز بندہ نواز سارے اولیاء کرام سوچیں گے اس بندے کا کام جلدی ہو جائے کیونکہ اس کا بھی کام ہوگا 4 غریبوں کا بھی کام ہوگا. تو منتیں اگر ماننا تو یہ ماننا
चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर रखकर क्या फायदा हुआ? जब तुम ये सोचे करोगे तुम्हें फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार गरीब नवाज तुम्हें बहुत बुलाएंगे, ये मेरा चाहने वाला गरीबों की खिदमत करके मेरे बाजार में तुम नहीं भी पहुंच पाए तब भी तुम नवाजे जाओ। तो कल 6 रजब के दिन गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ ब्रांचेस आपके कर्नाटक में इंशाअल्लाह हमारे टीम मेंबर जो है निकलेंगे। उन्होंने देख भी लिया होगा किसको ज़रूरत है, फिर ज़रूरतमंदों तक सरकार गरीब नवाज के नाम पर कपड़े बेचे। उसने आज़म मिशन आपके शहर में भी कायम कर दिया। आप भी मालूम कीजिए, जो भी आप ताउन पेश करना चाहते हैं आप टीम को दीजिए इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ यही कपड़ों का काम नहीं है, रमज़ान में भी लोगों को किट्स तकसीम की जाएगी, बाकी और दूसरे और जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होगी गरीब बच्चों की, बच्चियों को इंशाअल्लाह ताला उसमें वो काम किया जाएगा, उनकी खिदमत की जाएगी। हमारी अपील आपसे है कि जब भी कभी आप ये ऐलान सुनें तो पढ़ें, क्योंकि इन लोगों की खिदमत करना, जिस प्लेटफॉर्म से भी खिदमत हो रही है, हम सब मुसलमानों का ये अखलाकी फरीदा भी है, दीनी फरीदा भी है कि हम आगे बढ़कर ऐसी तंजीमों को मजबूत करें। वल्मुरसलाति उर्फ़ा, कसम उन हवाओं की बार बार तो देखिए आपने दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, मगर कितनी अजीम चीज ये दिखाई नहीं देती है, अगर ये ना हो तो तुम दिखाई नहीं दोगे। कितनी अजीम चीज, तो अल्लाह ताला उसकी कसम के साथ इरशाद करता है। और इस हवा में कितनी खूबियां पैदा करता है, ये अजीम कितनी अजमत वाली चीज है कि अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह, अल्लाह वो है। अल्लाह ताला अपनी डेफिनेशन, मैं कौन, तारीफ अपनी तरफ मैं कौन हूं, अल्लाह वो है जिसने हवाओं को भेजा। बेशक फतुसीरु सहाबन, कुरान करीम में ये हवाएं बादलों को उड़ाती हैं। फतुबनाहु इला बलदिन मय्यित, अल्लाह फरमा रहा, फिर हम इन हवाओं के जरिए बादलों को लेकर आते हैं, हम हमारे फरिश्ते, कहाँ, मुर्दा जमीन पर। हवा के जरिए बादल आए, देखिए हवा के अंदर मुर्दा जमीन पर आए, बारिश हुई तो अहयाना बिहिल अर्द बाद मौत, उसके बाद हम उस मुर्दा जमीन को, उस मुर्दा होने के बाद फिर उसको जिंदा कर देते हैं, फिर उसमें हरियाली होती है बारिश के जरिए। लेकिन ना सूखा पड़ गया, कहत साली आ गई, फिर अल्लाह ताला हवाओं के जरिए बादलों को भेज के हरियाली पैदा कर दिया और मारा, फिर हम जिंदा कर देते हैं। तो पुराने करीम में पूरा सिस्टम बताया जा रहा, हवा बादल लेकर आती है, बारिश होती है, मुर्दा जमीन पे वो काबिल ज़िराअत हो जाती है। लेकिन पुराने करीम में ये बयान क्यों किया जा रहा है? इसमें तो हिदायत की ऐसी बातें हो जो जन्नत में ले जाने वाली हो, जहन्नम से बचाने वाली हो, कामयाब जिंदगी के लिए हो, ये हवा बादल इसका जिक्र। मेरे दोस्तों एक भी हद बेकार नहीं पड़ा। बेशक अल्लाह ने फरमाया हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, उसके बाद आगे फरमाया कज़ालिकन नुशूर, लोग ऐसे हैं ना जो इनकार करते हैं कयामत का, मरने के बाद नहीं, कोई कयामत नहीं, कोई हश्र नहीं, ये कैसे हो गए, जो चीज मर जाए वो जिंदा कैसे होगी? अल्लाह फरमा रहा, मिसाल पहले दी अल्लाह ताला ने कि देखो जमीन मुर्दा हो गई थी, मैंने जिंदा कर दिया, कज़ालिकन नुशूर, इसी तरह तुम्हें भी मुर्दा करने के बाद उठाऊंगा, जिंदा कर। ये मेरे दोस्तों यहां से हिदायत मिल रही है, हिदायत किया जा रहा है इंसान को, है इंसान तू गाफिल मत रहे, ये जिंदगी बड़ी कीमती तेरी जिंदगी है, तू मरेगा, मरने के बाद खत्म नहीं होना, फिर तुझे उठना है। कुछ लोग तो बहुत वो है ना, कहते हैं नहीं भाई ये जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद, इस जन्म में अच्छा हुआ काम तो अगले जन्म में उसका इनाम मिलेगा, इस जन्म में गलत काम किया तो अगले जन्म में सजा मिलेगी। अब आप किसी से पूछिए जो इस जन्म में मौजूद हो कि भाई तुम इस वक्त बड़े उम्दा फ्लैट में, कोठी में रह रहे, पिछले जन्म में तुमने कौन सा अच्छा काम किया था, ये बताओ, कोई बता पाएगा? क्रिटिसाइज करना नहीं मकसद है, समझने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की।
اور جو اس دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ بہت مخلوق الحال ہے، پریشان ہے، بیمار رہتا، اس سے پوچھو کہ پچھلے جنم میں کون سا اپرادھ کر کے آیا ہو، کون سا کرائم کیا، کون سا جرم کیا، کہے گا یہ تو یاد ہی نہیں۔ جب یاد نہیں تو سبق کیسے ملے گا؟ ابھی تم کو کوئی ایک دم سے آج کی تاریخ یہ لیجیے راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی طرف سے یہ ایوارڈ دیجیے، لیکن بتاؤ تو کس لیے نہیں، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ ارے بتا دو تاکہ وہ پھر محنت کرے، اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اچھا کام کریں۔ ابھی پولیس آ جائے کسی کو ڈنڈا مارنا شروع کر دے، بھائی کیوں مار رہے ہیں، یہ نہیں بتایا جائے، بتا دیجیے نا، تاکہ اگر جرم کیا ہے تو آئندہ نہیں کرے گا، دوسرے لوگ نہیں کریں گے۔ تو انعام کسی کو ملے اور یہ اس سے کسی کو سبق ملے تو ضروری ہے کہ ہم نے پچھلی کیا خوبی انجام دی اس کا علم ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 7 جنم کا سسٹم ہے، ہو سکتا ہے پہلے جن کو یہ مہان کہتے ہیں ان لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہو اور سمجھنے میں سب سے چوک ہو رہی ہو، یہ 7 جنم نہ ہو، کہنے والے نے یہ بتایا ہو کہ یہ 7 جنم نہیں، 7 ٹرانسفر ہے، 7 تبادلے ہیں۔ وہ جو اسلام بتا رہا ہے کس طرح سے، میرے دوستوں، رب قدیر نے سب کو پیدا کیا عالم ارواح میں، آتماؤں کے عالم میں، یہ پہلا جنم، پھر انسان باپ کی پیٹھ میں آیا دوسرا جنم، ماں کے پیٹ میں آیا تیسرا جنم، اس دھرتی پر آیا چوتھا جنم، اب قبر میں جائے گا 5واں جنم، قبر سے حشر میں اٹھے گا 6واں جنم، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائے گا، یہ 7واں جنم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ سسٹم وہ ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، یہ ایک اور دلاتا ہے کہ نہیں، سامنا کرنا ہے، ابھی قبر کا سامنا کرنا ہے، ابھی حشر کا سامنا کرنا ہے، ابھی کھلے صراط کا سامنا کرنا ہے، ابھی میزان کا سامنا کرنا ہے، ابھی حساب و کتاب ہوگا، ابھی گواہ پیش کیے جائیں گے، ابھی نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، ڈراتی ہے اس کو، اور وہ صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ ہمارا کیا ذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد تم لوگوں کو اٹھنا ہے، میرے دوست، اٹھنا ہے۔ بات پوری کر دوں، نیند آ رہی ہو تو بتائیے، سننا ہے ہو؟ جو لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے ذرا، ماشاء اللہ، ایک دو نے تو اٹھا بھی دیا، اس کا مطلب بہت غور سے سنو۔ کیا ذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد تم لوگوں کو اٹھنا ہے۔ اب یہ قیامت اور حشر کے ذکر کے فوراً بعد آیت کریمہ میں کیا ہے؟ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے جو شخص عزت چاہتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے کیا، انسان کیوں گمراہ ہوتا، کیوں راستے سے بھٹکتا، کیوں صراط مستقیم پر نہیں چلتا، کیوں رشتے حرام کی طرف چلا جاتا، کیوں لوگوں پر ظلم کرنے لگتا، کیوں اس کے اندر ایگو اور انانیت آنے لگتی، کیوں؟ عزت کے لیے، میری عزت ہے، میری عزت میں کمی نہ آئے چاہے جیسا میں مال کماؤں، میری عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے میں چاہے جس کی زمین ہڑپ لوں۔ تم عزت کے لیے کر رہے ہو، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، اس عزت کے لیے تم وہ دن بھول رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ یاد رکھو، تم میں سے جس کو عزت چاہیے تو یاد رکھو کہ ساری عزت اللہ کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ساری عزت اللہ کے لیے میرے دوستو، وہ جسے چاہے گا عزت دے دے گا۔ آؤ دیکھو اللہ کے ایک ولی امیر المومنین صحابی رسول حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں، ہم مسلمان قوم ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔
یاد رکھنا امت مسلمہ، مسلمانوں، تمہاری عزت صرف اور صرف تمہارے اسلام کے بلبوتے پر، اسی اسلام کی ڈوری کو ہم لوگوں نے مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے، اس لیے آج رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا پڑ رہا ہے جو ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے فیصلے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں کیونکہ ہم پکے مسلمان ہی نہیں۔ حضرت عمر 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں، نحن قوم، ہم ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا کی ہے، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرنا چاہیں گے خدا ہمیں ذلیل کرے گا۔ یہ دن وہی ہے میرے دوستوں، نہ جانے کتنے لوگ تم بھی دیکھتے ہو جو اسلام کو کنارے رکھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اور چاہتے ہیں ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں منصب مل جائے، ہمیں فلاں ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل جائے، ہمیں وزارت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں عہدے مل جائے۔ اسلام کو چھوڑ کے تو خدا حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ لے آؤ اس اسلام کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تمہارے لیے، نماز، نوجوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھا ماحول اب مسجدوں میں نظر آتا ہے کیونکہ نوجوانوں نے حصہ لینا شروع کیا، مسجدوں کو بھرنا شروع کیا۔ میں اپیل کرتا ہوں اور بھی جو لوگ نمازوں سے ابھی بھی دور ہیں، آؤ اسلام کے لیے، یہی اسلام ہے، نماز تمہارا اسلام ہے، اس کے ذریعے تم آؤ۔ محدث اعظم نے فرمایا تھا کہ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت۔ بے شک تلاش کرو، آؤ اسلام کی ڈوری کو۔ تم اچھے حالات میں ہو، خوشگوار زندگی گزار رہے ہو تو بھی اسلام کو پکڑے رہو، اور غریبی میں ہو، غربت میں ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی اسلام کو پکڑے رہو کیونکہ یہی دولت ہے یار۔ دیکھو نا کربلا کی سرزمین پر ایک طرف حکومت تخت و تاج ہے، سلطنت ہے، دمشق کی تیر تلوار ہے، فوجیں ہیں، سب کچھ گزیدیوں کے خیمے میں موجود، کھانا ہے عمدہ سے عمدہ، پینے کی ساری چیزیں، آرام کی ساری چیزیں، اور ایک طرف اہل بیت مصطفیٰ کا خیمہ لگا ہے جہاں نہ قاعدے کے ہتھیار ہیں، نہ سوار ہیں، کھانے کے نام پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ایک قطرہ پانی نہیں۔ ایک خیمے میں دنیا کی ساری آسائش، آرام کے سامان موجود، اور ایک خیمے میں